ایک جوان میرے پاس ایک آیت لے کر آیا، مولانا اسے سمجھائیں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، ایک خاندان ایسا بھی ہے کہ جو ہوتا ہے ان کے پاس تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ یہ خانوادہ، یہ قبیلہ کون ہے کہ ہوتا ہے تو دیتے ہیں؟ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ تو مولانا کیسے سمجھے؟ میں نے کہا تمہیں کیا الجھن ہے؟ کہنے لگا مولانا ہوگا تو دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس ہوتا۔ سخاوت سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں۔ سخاوت ایک کیفیت کا نام ہے۔ سخی بن جاؤ تو اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا، پھر اللہ تمہارے ذریعے بٹوائے گا۔ تو دوسرا وہ شخص جسے مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے کنجوس۔ کہنے لگے مولانا خمس میں اس لیے نہیں دیتا، ہاں واجب ہے، ائمہ کی حدیثیں بھی ہیں اور قرآن کی آیت سورہ انفال میں بھی ہے، مگر خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولانا کھا جاتے ہیں۔ تو مولوی اگر خمس کھا جاتا ہے تو تم جو نہیں دے کے کھا رہے ہو، بہانہ چلے گا نہیں۔ بہانہ وہ بناؤ جس کے پیر ہو، یہ چلے گا نہیں۔ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنی اپنی جیب خرچیوں میں، آپ کے علاقے میں کسی کو نہ دیں، آپ کو اجازتیں مل جائیں گی، اپنے علاقے کے اندر اپنی جیب خرچی سے بچا ہوا سال میں تاریخ طے کرو۔ شرم آتی ہے مجھے جب میں مجلسوں کے لیے جاتا ہوں کہ امام بارگاہ کی چھت ٹپک رہی ہے، مسجد کی ٹوٹی ٹوٹ رہی ہے، مسجد کا فرش پھٹ گیا ہے، مدرسے کی دیوار گر رہی ہے، اور شیعہ قوم ہر دوسرے بندے کو دیکھو تو یہ 600 ایکڑ کا زمیندار ہے، یہ اتنا بڑا مالدار ہے، اور علاقے میں قومی اداروں کا حال خراب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں سے غافل ہیں۔ تو دوسرا وہ بندہ کہ جو علی والا ہو نہیں سکتا، وہ کنجوس۔ تیسرا، یا علی مدد بولنے سے پہلے سوچے، جس کا دل چھوٹا ہے، جس کا ذہن چھوٹا ہے، جو تنگ نظر ہے، وہ سنی، یہ شیعہ، پھر شیعوں میں یہ فلاں یہ فلاں، کب تک رہے گا یہ قصہ؟ ایک تقسیم ختم نہیں ہوتی، ہم محنت کر کے اس تقسیم کو ختم کرتے ہیں، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک عرصے تک یہ پریشانی رہی کہ یہ ماتمی اور نمازی ہے۔ کون نمازی ہے علی والا جو ماتمی نہیں ہے؟ اور وہ ماتمی کیسے ہے جو نمازی نہیں ہے؟ اللہ الحمدللہ ایک مدت کے بعد یہ فرق ختم ہوا، اب یادی بحثیں نہیں ہیں، پھر اور الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تیسری الجھنیں۔ میں ان بچوں جوانوں کو فارمولہ دے رہا ہوں، جب کبھی آپ کو لڑانے کی کوئی بات کرے، سمجھو شیطان کی آواز ہے۔ اس ممبر کے بارے میں اس بچے سے پوچھا جائے بیٹا ممبر کسے کہتے ہیں، تو یہ کہے گا ایک زینہ ہوتا ہے جس پہ مولانا بیٹھتے ہیں۔ اس جوان سے پوچھا جائے، وہ کہے گا جی امام بارگاہ میں کرسی رکھی ہوئی ہے جسے ممبر کہتے ہیں۔ اس جوان سے پوچھا جائے وہ کچھ اور کہے گا۔ ممبر کی تعریف ہر ایک اپنی معرفت کے مطابق کرے گا۔ نبی کے بارے میں پوچھیں اصحاب سے کہ نبی کیسے تھے، تو ہر ایک اپنے اعتبار سے جواب دے گا، اور اگر علی مولا سے پوچھیں گے تو علی وہ جواب دیں گے جو جواب ہوگا۔ لہذا مولا علی سے پوچھا گیا، تنگ نظری کو ذہن میں رکھتے ہوئے سرکار کی فضائل کا ایک باب، مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیے صف لنا نبینا کاننا نرا، ہمیں نبی ایسے بتائیں گے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میرے مولا نے منہ سر سے لے کر اور ناخن پا تک نبی کے فضائل پڑھے۔ جب ان فضائل کو بیان کیا مولا علی نے تو پہنچے ناک مبارک پر، فرمایا انفہ لم یشم رائحۃ الکریہا، نبی کی ناک مبارک ایسی تھی کہ آپ کو کبھی بدبو آتی نہیں تھی۔ خدا کے واسطے لم یشم رائحۃ الکریہا، نبی کی ناک بدبو سونگتی نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ عیب نہیں دیکھو، خوبیاں دیکھو۔ میں ایک صاحب کے ہاں مقدس بھائی کھانا کھا کر آیا تو ایک صاحب کہنے لگے وہ تو رشوت لیتے ہیں، آپ وہاں کھانا کھا کے آ گئے؟ آپ فلاں کیا کھانا کھا کے آئے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا۔ کہا وہ تو رشوت خور ہیں، اتنا بڑا نام مولانا بنے پھرتے ہیں، آپ رشوت کے پیسے کا کھانا کھا کے آ گئے؟ تو میں نے کہا وہ ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جی ہاں 1 لاکھ تنخواہ ہے اور 5 لاکھ خرچہ ہے۔ تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسے کا کھا کے آیا ہوں۔
تمہیں برائیاں نظر آتی ہیں بس؟ بھائی آیت اللہ سیستانی میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی جی، آیت اللہ خامنائی میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی جی، فلاں ذاکر میں مجھے جتنا ذاکروں سے پیار ہے آپ کو بیان نہیں کر سکتا، وقت تنگ ہے۔ انہوں نے ایک مدت تک قافلہ اعزا کو چلایا ہے، اب سے 200 سال پہلے 250 سال پہلے کون خطیب تھا؟ میر انیس نے مرثیہ ہی نہیں کہا تھا جو مرثیہ پڑھا جاتا۔ یہ چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور آوازیں لگاتے تھے، آؤ میں تمہیں ایک شہزادے کے قصہ سناتا ہوں، اور شہزادے کا قصہ سننے کے لیے مجمع لگتا تھا اور وہ شہزادہ حسین نکلتا تھا۔ جو ان ذاکرین کی خدمات ہیں، اب فلاں ذاکر فلاں کے خلاف، فلاں عالم فلاں ذاکر کے خلاف، فلاں ذاکر فلاں عالم کے خلاف، تو اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، ہمیں اچھائی دیکھنی ہے بس ہمارا کام۔ ہمیں اللہ نے کوئی نیب کا سربراہ نہیں بنایا ہے کہ ہم آڈٹ کرتے پھریں لوگوں کے کہ اتنا کیا ہوتا ہے، اور اگر بانی دینا چاہتا ہے تو بانی دے رہا ہے نا، اور وہ لے رہا ہے۔ البتہ طے کرنے کے اوپر مجھے کبھی کبھی تعجب یہ ہوتا ہے، اور بلکہ یقین نہیں آتا کہ لوگ طے کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر دنیا میں طے کر کے نیاز لے لی تو آخرت میں زہرا سے کیا لیں گے؟ یہاں کہیے لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ نیاز ہے، بانی دے رہا ہے، ذاکر کو لینا چاہیے۔ امام سجاد نے ذاکرین کو نیاز دی ہے، ذاکرین نے لی ہے۔ نیاز ہے، اجرت تو نہیں ہے کہ جو میں طے کروں اور گنوں کہ کم ہے تو واپس لے لو اور لے لو۔ خفا نہ ہو مجھ سے، میں اپنے قبیلے کے خلاف بات کر رہا ہوں، اور جتنا خلاف بولتا ہوں اس سے زیادہ حق میں بولتا ہوں، لہذا ایک جملہ کہہ کر گزر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، اگر دنیا میں نے مولا حسین کے ذکر کے پیسے طے کر لیے تو قیامت میں سیدہ سے کیا لوں گا؟ معاوضہ تو لے لیا۔ عزیزان گرامی، نہیں، ہوم ورک دے رہا ہوں شیعہ بچوں کو، گھبرا تو نہیں رہے، شیعہ بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں۔ آپ اپنے علاقے کے سنی عالم کے گھر پہ، سنی ہوئی پڑوسی کے گھر پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، نیاز لے کے جائیں، گلدستہ لے کے جائیں، اور کہیں ہم شیعہ ہیں اور آپ کو سلام کرنے آئے۔ ہر محلے میں کوئی سنی عالم ضرور رہتا ہوگا، اور ہر محلے میں چند گھر شیعوں کے بھی ہیں جی، یہی پاکستان کا حسن بھی ہے، اسی پر وہ پریشان بھی ہیں۔ تو آپ 5 6 8 10 جوان جمع ہوں، اپنی جیب خرچی سے گلدستہ بنوائیں، مٹھائی کا ڈبہ بنوائیں، سنی عالم کے دروازے پر جائیں۔ اگر وہ کہیں نیاز لے کر آئے ہو تو کہ صاحب نیاز تو آپ نیت کر لیں تو نیاز ہو جائے گی، اور نیاز اگر نیت نہیں کریں گے تو یہ فلاں حلوائی کی مٹھائی ہے جی۔ تو ابھی فی الحال نیاز نہیں دیجیے، تھوڑا سا پیار پہلے بڑھائیے، اور اگر نیاز بھی کہہ دیں اور واپس کر دیں تو ناراض بھی نہ ہوئیے، دوبارہ دیجیے گا، پھر واپس کر دیں پھر ناراض نہ ہوئیے گا، پھر سے دوبارہ دیجیے گا، اس لیے کہ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی نیاز بھیجیں گے۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ ہی نہیں ہے۔ اور سنی بچوں کو ایک ہوم ورک دوں، ابھی اگر میں کہوں گا نا تو ہاتھ بھی اٹھا دیں گے، سنی بہت باری تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنی جوانوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں، شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو۔ جب سنی بچے شیعہ جگہ، مسجد تو شیعوں کی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، شیعہ انتظامیہ ضرور ہے، ہم امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔
गुजारिश करूंगा अपने कबीले के लोगों से, मौलाना को सबक सुनाऊं, दुआ लूं कि जब मैं मिंबर पर बैठकर खिताब कर रहा होता हूं तो मुझे ख्याल रहना चाहिए कि दरवाजे पर हमने खड़ा नहीं किया किसी को ये चेक करने के लिए कि सुन्नी नहीं आएगा, सिर्फ शिया आएंगे। जब आपने सबको आने की दावत दी है तो उनकी दिलाजारी नहीं करो। ये कौन सा अखलाक है कि बुलाकर दावत देकर घर बुलाकर उनकी दिलाजारी कर रहे हो? उन्होंने जो दीन समझा है उस पर अमल कर रहे हैं, उनका मजाक क्यों बना रहे हो? ये फोरम ही नहीं है उनको चिढ़ाने का। अगर उन्हें समझाना है तो जाओ, हो मर्द हो तो जाकर उनके घर पे जाके समझाने जाओ। दिलाजारी नहीं होनी चाहिए, किसी की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। सुन्नी बच्चों से कह रहा हूं कि शिया मस्जिदों में आके नमाज पढ़ो, हाथ बांध के पढ़ो। मुझे वो सुन्नी बड़ा अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, मशहद में, नजफ में हजारों लाखों शियों के दरमियान 8, 10, 20, 50 हाथ बांधे भी कहीं कहीं नजर आते हैं, कहीं कहीं खड़े नजर आते हैं। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है। वो हाथ बांध कर, शियों में हाथ बांध कर नमाज पढ़कर बताता है जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत भी रखता हूं। वैसे ही जुर्रतमंदों से तो अली वालों को प्यार होना चाहिए। और दूसरा, वो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़कर बताता है खबरदार शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। खफा तो नहीं हो रहे आप मेरी बातों से? जो लाखों शियों में खड़े होकर हाथ बांधकर सुन्नी नमाज पढ़ता है वो मुझे अच्छा लगता है, मगर इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। तुम्हें पशेमानी है कि अली को मानते हो? तुम नादिम हो कि फ़िक़्ह जाफरिया पे अमल करते हो? हमारे यहाँ का चौधरी, हमारे यहाँ का वडेरा, हमारे यहाँ का अफसर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, वजीर जब चाहता है यहाँ हाथ बांध लेता है। एक खुले शिया वजीर से मैंने कहा भाई आपने हाथ, फला एक तस्वीर नजर आई, फला जनाजे में थे, आपने हाथ बांधे हुए थे। कहना कि क्या करूं, दाएं बाएं मरहब खड़े थे। तो मैंने कहा तुम्हारे दाएं बाएं मरहब याद रहे, दिल में उतरा हुआ अली याद नहीं। सीना ठोक के कहो कि अली वाला हूं, गर्दन अकड़ा के चलो कि अली वाला हूं। हमें अगर अल्लाह ने गुरूर करने की इजाजत दी तो सिर्फ इसी बात पर इजाजत मिलेगी कि अली वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दरवाजे पे बैठे हैं इससे अच्छा दरवाजा नहीं है। दुनिया कहां बैठी है मुझे इससे गरज नहीं है, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं, अजमत के उन्वानात मिलते हैं, इत्मीनान क़ल्ब बढ़ता है। खबरदार परेशानियों में अपने जैसे के सामने हाथ ना फैलाओ, जिसके पास मुसल्ला भी हो और अलम भी हो। 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ो, सैयदा को हदिया करो और फिर जाके सैयदा के बच्चे अब्बास का अलम पकड़ो और फिर वहां जाकर मौला से बात करो। मेरे मौला फरमाते हैं हम अपने चाहने वालों को 7 दिन से ज्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं करते। 7 दिन तक भी जो दुआ कबूल नहीं हो रही होती वो आजमाइश हो रही होती, दरवाजा छोड़ के तो नहीं जा रहे। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी मर्जा तकलीद है, वो फरमाते हैं कि अगर मैं कह दूं कि मैं अहले बैत के दरवाजे का कुत्ता हूं तो दावा बड़ा है। इसलिए कि कुत्ते को अगर मालिक टुक्कर न डाले, टुकड़ा न डाले तो अभी वो दरवाजा छोड़ के नहीं जाता। मुझे कब मालिक ने टुकड़ा नहीं डाला जो मैंने
مان اللہ، وجہ اللہ، کرم اللہ، اسد اللہ، شہنشاہ، بادشاہ، شاہ نجف، شاہ مرتا، شاہ لافتہ، پیروبر مبشر نارا دعویٰ بڑا ہے دلیل نہیں ہے۔ ان کریموں کی کرامت یہ ہے کہ یہ خود کو قربان کر دیتے ہیں، مگر ہمیں دیندار سمجھدار